پھر آج سے 7 مہینے پہلے انہوں نے مجھے کیا ہے. تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگ جاتا تھا تو کہتے میں تجھے مار دوں گا، ایسے کر دوں گا. کیا عمر ہے تمہاری؟ 16 سال. تو پھر پھوپھا کو ایسے شک ہوا تو پھوپھا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی. مطلب ابھی تم 7 منتھ پریگننٹ ہو؟ جی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین آج میں موجود ہوں شادرہ میں اور آج کا کیس ہے ایک اور بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمنا جو ہے اپنے خالوں کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بنی ہے اور اسی زیادتی کے دوران بچی جو ہے 7 منتھ پریگننٹ ہو گئی ہے. یہ سارا معاملہ گھر والوں کو کس طرح سے پتہ چلا ہے جانتے ہیں ہمنا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے تمہارا؟ ہمنا. ہمنا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے؟ میرے خالو نے. سگا خالو ہے؟ جی. کس طرح سے زیادتی ہوئی ہے؟ پہلے میں مجھے ٹچ کرتے تھے تو جب میں ان کو منع کرتی تھی تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے ٹچ کرتے تھے. اگر میں ان کو منع کرتی تو کہتے تھے میں تمہارا مار دوں گا، تمہارے پاپا کو بھی مار دوں گا. ایسے جسم کے کن حصے پہ ٹچ کرتے تھے؟ مطلب میں پورا جسم پر ٹچ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب میں ان کو ویسے وہ کہتی تھی تو کہتے میں تجھے بھی مار دوں گا، تیرے پاپا کو بھی. پھر آج سے 7 مہینے پہلے انہوں نے مجھے کیا ہے، مطلب زیادتی کی ہے انہوں نے میرے ساتھ. تو جب انہوں نے زیادتی کی تھی تو کہتے ہیں 7 مہینے پہلے پیچھے کی تھی انہوں نے. جب زیادتی کی تھی انہوں نے تو کہتے ہیں مجھے بلیڈنگ بھی وغیرہ ہوئی تھی. تو پھر ہم کہتے ہیں مجھے مینسز نہیں آ رہے تھے. میں نے 2 مہینے بعد مامی کو میں نے بتایا مامی مجھے ایسے مینسز نہیں آ رہے. مامی نے کہا تم نے الرجی کی دوائیاں کھائی ہیں شاید اس لیے نہیں آ رہے. جب اس نے تمہارے ساتھ پہلی دفعہ زیادتی کی تھی تم اپنے ہوش و حواس میں تھی؟ مطلب تمہیں ہوش تھی؟ جی. تو تم نے منع نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی ہے؟ کیا تھا میں نے ان کو جب منع. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا تو نے کسی کو بتایا میں تجھے تو تیرے پاپا کو مار دوں گا. تو اتنا ڈراتے دھمکاتے تھے مجھے، ایسا کوئی شیطان ہوتا ہے ایسے ڈراتے دھمکاتے تھے. تو پھر کہتے ہیں جب 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھے جوس لا کے پلایا تو مجھے ہوش نہیں ہوتی تھی. تب میں سوتی ہوں، میں 12 بجے تک سوتی رہتی تھی. تو پھر رات کو مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا اتنا. میں اتنی دیر تک سوئی رہتی تھی. کیا تمہارے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا؟ نہیں، میں اکیلی ہوتی تھی. تو یہ کام سے کہتے ہیں کام پہ جو جاتے تھے پر جلدی آ جاتے تھے، اس گھر میں ہی رہتے تھے. تو آنٹیوں نے بھی کام پہ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں جب میرے ساتھ بھی کرتے تھے نا تو ایسے ڈراتے دھمکاتے تھے. پھر جب ہم نے پرچہ کٹوایا تھا تو کہتے ہیں پھر کتنی دیر تک مسلسل تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے؟ پورے 7 مہینے تک ایسا ہوتی رہی ہے. تو ہوتی رہی ہے انہوں نے. تو انہوں کو کہتے ہیں میری مجھے نہیں معلوم تھا ایسے مطلب ہو جائے گا. تو پھر میرے پھوپھو نے چیک کروایا تھا، پھر وہاں سے میں پتہ لگا تھا. کہتے ہیں ایسے. تو تم نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا؟ کوئی بھی نہیں تھا گھر میں تمہارے؟ نہیں. تمہاری امی؟ میری امی نہیں ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے. جی. اس کے علاوہ تمہاری مطلب خالو تھا نا جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اپنی خالہ کو بھی نہیں بتایا، اس کی بیوی کو بھی نہیں بتایا؟ نہیں، ان کی بیوی کو نہیں بتایا تھا. تو کہتے ہیں ان کی بیوی کو پر یہ کہا تھا ان کی بیوی نے، مجھے کہتے ہیں شک تو ہو رہا تھا تو مجھے یہ نہیں پتا یہ کام ہو جائے گا. ان کی مطلب اس کی بیوی کو اپنے میاں پہ شک تھا، ٹھیک ہے، لیکن یقین نہیں تھا. جی. شک تھا ان کو پر یقین ہی نہیں تھا. تو پھر کہتے ہیں وہ مجھے کلینک پہ لے کے گئی تھی. انہوں نے میڈیسن بھی دی تھی، انہوں نے کہا 7 دن بعد لے کے آنا ہے. پر پھر نہیں لے گئے. یہ کہتے ہیں انہوں نے میرے پاپا سے بات کی ہے، میرے پاپا کا تب کام ہی نہیں تھا اتنا. تو انہوں نے پیسوں کے ہاتھ پہ کہتے ہیں نہیں لے گئے، چیک اپ نہیں کروایا کہیں پر. تو اس لیے کہتے ہیں پھر میرے پھپھو نے مجھے چیک کروایا تھا تو پھر تب پتہ لگا تھا کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے. تو اتنا معلوم نہیں تھا. کہتے ہیں پھر جب ہم نے پرچہ کٹوایا تھا پھر ہمارے گھر آئے تھے، میں تجھے مار دوں گا، ایسے کر دوں گا. تو پھر ملزم کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا جس نے زیادتی کی تھی. جی. تو کہتے میں تجھے مار دوں گا، ایسے کر دوں گا. تو میرے چاچو نے ڈنڈا پکڑ لیا تھا اس کو مارنے کے لیے. تو میری آنٹی نے بھگا دیا تھا گھر سے. اب جب کا ان کو ہم نے بتایا تھا نا، میری منگنی بھی انہوں نے کروائی ہے. میرے پھوپھا نے کہا تھا رشتے سے منع کر دو. تو کہتے کیا ہوا؟ پھوپھا کہتے یہ ہو گیا کام. کہتے جو بھی ہوا اب جیسے ہوتا ہے کہتے دفعہ دفعہ کر دو معاملہ، اس کا حل نکالو. ملزم یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پریگننٹ ہو بھی گئی ہے تو اس چیز کو ختم کر دیا جائے. جی. وہ کہتے اس مسئلے کا حل نکالو اب. تو کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی ہے تو میری آنٹی انہوں کو تب سے گھر سے بھگا دیا. تو اب وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے، تب سے غائب ہوئے ہیں. کیا عمر ہے تمہاری؟ 16 سال. 16 سال تمہاری عمر ہے، تھوڑی میچور لڑکی تو ہو. تمہارے گھر میں مطلب اور بھی کوئی نہ کوئی خاتون ہوگی، کوئی خواتین رہتی ہوں گی، مامی، چاچی، تائی، کوئی نہ کوئی. کسی کے سے تم نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ گھر پہ کوئی بھی نہیں رہتا. تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا؟ یہ رہتی ہیں 2.
تو وہ کہتے ہیں کام پہ ہی ہوتی ہیں, 5 بجے انہوں نے آنا ہوتا ہے, 5 بجے کے بعد صبح 8 بجے پھر انہوں نے کام پہ چل جانا ہوتا ہے. اس کے بعد میں گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں. ان کے پاس جو کہتے ہیں بیٹی ہے وہ بھی میری بہن ہے, وہ بھی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے. جو تمہارے خالو ملزم ہیں انہوں نے جو بیٹی پال رکھی وہ تمہاری بہن ہے؟ جی وہ میری بہن ہے. کیا تم نے اپنی بہن سے بھی ذکر نہیں کیا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اس کو کہا تھا, میں کہا تیرا ابا ہم جیسے ٹچ کرتے تھے, تو کہتے ہیں اس نے کہا مجھے نہیں پتا پھر بات تھا, اس نے اگنور کر دیا تھا. تو پھر اس نے پاپا نے مجھے پھر ڈانٹا تھا, اتنا ڈرایا تھا. تو کہتا پھر میں چپ ہو گئی. پھر کہتے ہیں جب یہ بول ایسے ڈانٹتے وغیرہ تھے نا, تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگ جاتا تھا. تو پھر مجھے مارنے بھی آئے تھے گھر پہ ہی. کیا نام ہے ملزم کا؟ محمد حسین. تمہاری پھپھو کو کیسے پتا چلا ہے کہ تم پریگننٹ ہو گئی؟ میرے پھپھو آئے تھے گھر پہ, میں برتن دھو کے اندر آئی تھی پھپھو سے ملنے. تو پھپھو نے کہا نہ تیرا پیٹ کیوں اتنا بھرا ہو رہا ہے؟ تو چاچو کہتے ہیں کوک پی کے سوئی رہتی ہے, اس لیے پھپھو کہتی ہے کوک جتنی مرضی پی لو, میری بیٹی بھی تو پیتی ہیں. تو پھر پھپھو کو ایسے شک ہوا تو پھپھو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی. جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے کیا بتایا کہ کتنے منتھ کی پریگننسی ہے؟ ان کے 7 مہینے بتایا تھا. مطلب ابھی تم 7 منتھ پریگننٹ ہو؟ جی. پولیس میں آپ لوگوں نے اس کے خلاف پرچہ وغیرہ کروایا؟ جی کروایا تھا, پرچہ بھی کروایا. پر کہتے انہوں نے کوئی ایکشن وغیرہ نہیں لیا تھا ابھی تک. تو انہوں نے کہا تھا یہ ڈیٹ وغیرہ ڈالنی ہے. تو جہاں پہ وہ رہتے ہیں تو بتایا تھا انہوں کو, پر پاپا نے فون بھی کیا تھا. تو وہ انکل کہہ رہے تھے ہم کہتے ہیں ادھر گاؤں آئے ہوئے ہیں. تو آج ہم کہتے ہیں بڑے افسر کے پاس ہم گئے تھے, انہوں نے ایکشن لیا, کوئی بات کی ہے. تو آج بھی ہم نے تھانے پر جانا ہے. جب تمہارے گھر والوں کو مطلب ملزم کی بیوی کو یہ بات پتہ چلی ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا مطلب کیا سلوک تھا ان کا تمہارے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. آپ یہی سلوک تھا, کہتے ہیں ہم کہتے بلاتے نہیں ہیں زیادہ زیادہ, کہتے ہیں ہم نہیں بات کرتے. ان کا چھوٹا بیٹا ہمارے پاس پہلے آ بھی جاتا تھا, اب آتا تو بلا لیتے اس کو, ہمارے پاس نہیں آنے دن دیتے. کیا تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی خاتون نہیں تھی, کوئی بھی عورت نہیں رہتی تھی جو تمہیں بتا سکے کہ اس طرح سے مطلب تم اتنی دیر تمہیں ہارمونس نہیں ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, تمہیں کوئی بھی نہیں تھا بتانے والا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. تمہیں خود بھی اس چیز کی کوئی علم نہیں تھا؟ نہیں, مجھے یہ نہیں پتا. صرف میں کہتے ہیں مجھے 2 مہینے کہتے ہیں جب یہ مینسن نہیں ہوئے, میں نے مامی سے ذکر کیا تھا. تو مامی نے مجھے کہا شاید الرجی کی دوائیاں کھائی ہیں. تو اس لیے پھر میں نے بھی بات میں کہا الرجی کی دوائیاں کھائی ہیں. تو آنٹی نے بھی دوائی لا کے دی تھی, انہوں نے کہا کلینک سے ہی لا کے دی تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا, کہتے ہیں تمہیں کتنے دیر سے نہیں آ رہے. میں نے بتایا. کس نے پوچھا ہے؟ وہ ڈاکٹر نے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا اتنی دیر ہو گئی ہے. آپ نے کتنا بتایا کہ کتنی دیر سے ہارمونس نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا 4 مہینے ہو گئے ہیں اتنے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی مجھے میڈیسن دی تھی 5 دن کی, انہوں نے کہا یہ کھاؤ, کہتے ہیں پھر 7 دن بعد آنا ہے. پھر آنٹی مجھے نہیں لے گئے ادھر. تو اس دوران تم نے ملزم کو کبھی نہیں بولا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو, کیوں زیادتی کر رہے ہو جس کی وجہ سے مجھے ہارمونس بھی نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا آپ جب ان کو, تو جب کہا تھا تو کہتے وہ ڈراتے دھمکاتے تھے, کہتے تو نے کسی کو بتایا تو میں ایسے مار دوں گا تجھے بھی, تیرے پاپا کو بھی. کہتے پھر میں یہ بھی کہوں تو کسی اور کے ساتھ بھی بھائی سیٹ ہے, کہتا ایسے میں تجھے گندا کر دوں گا, ایسے کہتے. تو کیا رات کے ٹائم تمہارے پاس آتا تھا؟ جی. تو اس دوران اس کی بیوی, اس کے بچے, کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا؟ نہیں, پہلے آپ ہی ان کا کمرہ اوپر ہوتا تھا, تو کہتے ہیں نیچے کا میں رہتی تھی, میرے چاچو کا کمرہ ساتھ ہے, تو ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. تو جب یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں میں اتنی تک سوئی ہوتی تھی میں, تو کہتے ہیں انہوں نے آ کے جب 2 بار کیا تھا مجھے ایسے بدتمیز, تو میں نے ان کو کہا تھا انکل یہ کیا کر رہے ہیں, ایسے نہ کریں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھے جب انہوں نے جوس وغیرہ لا کے پلائے تو میں کہتے سوتی رہتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا, کہتے میں کتنی بجے اٹھی, ٹچ بھی کر لے تو نہیں پتا لگتا تھا. پھر کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایسے ٹچ کیا, تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا پاپا کو, میں نے کہا بتا دوں گی. پھر انہوں نے ایسے دھمکیاں دینا اسٹارٹ کی تھی. تو جب ہم نے پرچہ بھی کٹوا دیا تھا تو ہمارے گھر بھی آئے تھے, کہتے گالیاں نکالنے لگ گئے, کہتے میں تجھے مار دوں گا, ایسے کر دوں گا. پھر میری آنٹی نے بھگا دیا تھا ان کو گھر سے. ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر خود جو ہے وہ 16 سال ہے, نابالغ ہو تم, اور تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی 7 ماہ کا ہے, دنیا میں آنے والا ہے, شادی تمہاری ہوئی نہیں, کیا اپنا فیوچر دیکھتی ہو, آنے والی زندگی تمہاری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, آپ ہی کہتے ہیں, اب یہی کہتے وہ پکڑا جائے اور کچھ ان کو سزا ملے. کیا کہنا چاہو گے اپنے انصاف کے لیے؟ میں کہتی ہوں جتنا بھی ہو سکے اس کو سزا ملے. کہتے ہیں مطلب ملزم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, بچنا نہیں چاہیے. تو جب سے ہم نے رپورٹ بھی لکھوائی, پولیس بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی. مہربانی کر کے ہم یہی کہتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں
सजा तो कहते हैं मिलनी चाहिए जितनी जल्दी हो। जी नाज़रीन, आपने हमना का बयान सुना। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खाला जो है वो माँ के बराबर होती है। अगर वालदा जो है दुनिया से रुखसत हो गई है तो जो खाला होती है वो बच्चों की तरबियत करती है उसी माँ की तरह बन के। लेकिन अफसोस कि जो खाला इनको तरबियत देने वाली थी, जो ये बताने वाली थी कि ये किस तरह से अपने आप की ज़िंदगी बेहतर कर सकती है, उसी के हस्बैंड ने इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। और अभी खुद 16 साल की और 7 माह का बच्चा इसके पेट में है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बच्ची का जो है फ्यूचर क्या होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह निगहबान।